بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذین هم للزکاة فاعلون. صدق اللہ العظیم. یہ 18واں پارہ ہے. اس میں 3 سورتیں ہیں. سورہ مومنون اور دوسری جو سورت ہے سورہ نور اور تیسرا جو سورہ ہے سورہ فرقان. سورہ مومنون کی یہ آیت کریمہ جنہیں میں نے تلاوت کی، ان میں اللہ تعالی مومنین کی 7 صفات ستودہ کا ذکر فرماتے ہیں. قد افلح المؤمنون، ایمان والے قیامت میں کامیاب ہوں گے، اور ان کی صفتیں یہ ہوں گی کہ یہ لوگ نماز میں دل جمعی کے ساتھ نماز پڑھیں گے. نماز جب پڑھتے ہوں گے اللہ کے سوا ان کے دل میں اور کسی کا خیال نہیں ہوگا، اسے خشوع کہتے ہیں. والذین هم عن اللغو معرضون، بےہودہ اور فضول باتوں سے اعراض کریں گے. والذین هم للزکاة فاعلون، تزکیہ نفس کرنے والے ہوں گے، دل کو ہمیشہ اللہ کے لیے پاک رکھیں گے. 5ویں نمبر پر فرماتے ہیں والذین هم لفروجہم حافظون، اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کریں گے سوائے اپنے بیویوں کے اور اپنے باندیوں کے. اس معاملے میں ان پر کوئی الزام نہیں. وَمَنِ ابْتَغَىٰ وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْعَادُونَ، اور اس کے علاوہ اگر وہ کسی اور جگہ شہوت رانی کی بات کریں گے، خواہش کریں گے، تو پھر یہ لوگ حد سے تجاوز کرنے والے ہوں گے. 6 نمبر پر فرماتے ہیں والذین هم لِأَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ، کہ وہ لوگ ہوں گے جو کامیاب ہونے والے، کہ ان کے سپرد جو امانتیں ہوں گی اور وہ جو عہد و پیمان جس کسی سے کوئی پرومس کیے ہوں گے اسے پورا کرنے والے، اس کی رعایت کرنے والے ہوں گے. 7ویں نمبر پر اللہ فرماتے ہیں والذین هم علی صلاتہم یحافظون، اللہ نے جو 5 وقت کی نماز فرض کی اس کی حفاظت کریں گے. آگے اللہ تبارک و تعالی سورہ نور کے اندر 16 احکام بیان کرتے ہیں. یہ ایک ایسا سورہ ہے کہ ان احکام کو اگر میں فقہ کی روشنی میں آپ لوگوں کے سامنے اگر تفصیلاً بیان کرنا چاہوں، قریباً میرے اندازے سے 1.5 گھنٹے سے 2 گھنٹے نکل جائے گے. اور میں سوچتا ہوں کہ ان آیات کا اگر میں ترجمہ مختصر بھی کروں نا تو آج کا معاشرہ، آج کی سوسائٹی پس جائے گی، پٹ جائے گی. یہ سوچ کر اگر ہم چھوڑ دیتے ہیں تو یہ تو حق تلفی، ناانصافی. اللہ کا کلام ہے، جتنا مجھ سے بن پڑتا ہے اس مختصر سے لمحات میں آپ کے سامنے میں اس کا ترجمہ کرنے کی کوشش کروں گا. اللہ مجھے اور آپ کو سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اس سورت کی شروعات پر ذرا غور کرنا، اللہ کیا بولتے ہیں. سورۃ انزلناہا، پورے قرآن کو اللہ نے ہی نازل کیا. خاص کر جب یہ سورہ نور کی بات آتی ہے تو اللہ دل سے اس بات کی یاد دہانی کرتے ہیں کہ اس سورت کو ہم ہی نے نازل کیا. الحم کو بھی آپ ہی نے نازل کیا، اخلاص کو بھی آپ ہی نے نازل کیا. اب جب سورت نور کی بات آتی ہے تو اللہ فرماتے ہیں سورۃ انزلناہا، اس سورت کو ہم ہی نے نازل کی. وفرضناہا، اور اس میں جتنے احکام ہم بیان کریں گے کان کھول کر سنو، اسے ہم نے فرض قرار دیا، فرض کر دیا. وانزلنا فیہا آیات بینات، اور کھلی آیتوں کو اس کے اندر ہم نے نازل کی. لعلکم تذکرون، شاید کہ تمہیں نصیحت مل جائے اور تم نصیحت حاصل کر لو. اتنا مقدمہ بیان کرنے کے بعد، تمہید بیان کرنے کے بعد اب اللہ احکام بیان کرتے ہیں
کہ یہ احکام سوسائٹی کے کتنے خلاف ہیں، آج ہمیں ان باتوں پہ غور کرنا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں الزانیۃ والزانی فاجلدوا کل واحد منہما 100 جلدہ۔ انبیاء جس کی ابھی شادی نہیں ہوئی، عورت یا مرد اگر بدکاری کرتے ہیں، عورت یا مرد، لڑکا یا لڑکی بدکاری کرتے ہیں، ان میں سے ہر ایک کو 100 کوڑے مارو، اور اس کوڑے پھرے مارنے کے معاملے میں تم لوگوں کو اللہ تعالی کے لیے ذرا بھی ترس نہیں آنا چاہیے۔ اگر تم صحیح معنوں میں اس مسئلے میں اللہ کی ذات پر اور قیامت پر ایمان رکھتے ہو تو ترس بالکل بھی نہیں کھانا، چاہے جان نکل جائے، ان لوگوں کو تو 100 کوڑے مارنا۔ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایسا نہیں کہ بند کمرے کے اندر مارو گے، نکڑ پر، چوراستے کے اوپر مارو گے۔ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَ طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ، مسلمانوں کی ایک بڑی جماعت ان لوگوں کو عذاب دیتے ہوئے آنکھوں سے مشاہدہ کرے گی۔ دوسرے نمبر پر اللہ تعالی ایسی بدکاری کرنے والوں کی رغبت کے بارے میں، ان کے کیریکٹر کے بارے میں بولتے ہیں الزانی لا ينكح الا زانیۃ او مشرکہ، اور جس کی طبیعت بن جاتی نا بدکاری کرنے کی، اور اسے اصل میں اچھی اور نیک عورتیں اچھی نہیں لگیں گی نکاح کے لیے، ایک طبیعت بیان کرتے ہیں، وہ رغبت کرے گا، اسی قسم کی عورت کو تلاش کرے گا جو بدکارہ بدچلن۔ اور اسی طریقے سے جس کی طبیعت اور جبلت کے اندر بدکارہ پن اور بدچلنی ہو، ایسی عورت بھی اسی مرد کو خواہش کرے گی، پسند کرے گی جو بدچلن ہو۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ، ایمان والوں کے لیے یہ زیب نہیں دیتا کہ بدچلنی کو پسند کرتے ہوئے نکاح انہی سے کرے جو بدچلن ہے۔ آج خوبصورتی ہے، فیشن ہے، ڈیکوریشن ہے، زیب و زینت ہے، پراپرٹی ہے، چاہے اخلاق کچھ بھی ہو، بندہ سب کچھ پسند کر لیتا ہے۔ امام الانبیاء نے حدیث میں کیا فرمایا؟ تیری اماں تجھے روئے، تیرے ناک میں رسی، دیندار عورت کو پسند کر اگرچہ کہ جھونپڑی میں کیوں نہ رہتی ہو۔ اور یہاں کروڑا پتی ہے، چاہے اس کا اخلاق کچھ بھی نہیں، اللہ فرماتے ہیں یہ وہی لوگ پسند کرتے ہیں اور جن کی طبیعت کے اندر زناکاری ہوتی۔ تیسرے نمبر پر اللہ فرماتے ہیں والذین یرمون المحصنات ثم لا یأتوا بأربعة شہداء۔ میں اختصار کرتے ہوئے بولتا ہوں کہ کوئی بھی مرد سوسائٹی میں، کوئی بھی رشتہ دار، غیر رشتہ دار اگر کسی عورت پر بدچلنی، بدکاری کا اگر الزام دھرتا ہے، وہ تو بدنام ہو جائے گی، اس کی زندگی میں آگ لگ جائے گی، لوگ خسر پھسر کریں گے، لوگ اس کے اوپر انگلیاں اٹھائیں گے، کیسے جیے گی؟ اللہ تعالیٰ نے ایک نیم، ایک قاعدہ، ایک قانون بیان کیا، اور اس ظالم کو پکڑ کے لاؤ جس نے اس عورت پر انگلی دھری، انگلی اٹھائی کہ یہ بدچلن ہے، آگ لگائی، ابھی آرام سے سو نہیں سکتا، اسے گریبان پکڑ کر لپاڑ کر کہیں گے کہ اس بات پر تجھے 4 گواہ لانا ہوگا، اگر لایا ٹھیک ہے، اگر نہیں لا سکتا پھر اللہ فرماتے ہیں 80 کوڑے مارنا، فَاجْلِدُوهُمْ 80 جلدہ، 80 کوڑے کھائے گا۔ اور ہمیشہ کے لیے اللہ فرماتے ہیں اس کی گواہ مسترد اور مردود ہو جائے گی، اب وہ ہلال دیکھ کر گواہی دے نہیں سکے گا کہ یہ آدمی خراب ہے، یہ جواری ہے، یہ شرابی ہے، یہ ڈاکو ہے، یہ چور ہے۔ عدالت کے اندر اس کی گواہی قابل قبول نہیں، وہ نظروں سے گر جائے گا، عدالت کے معیار سے گر جائے گا، لوگوں میں بیٹھ کر وہ کوئی گواہی دے نہیں سکے گا۔ یہ ایک عورت کے اللہ کی نظر میں اتنی بڑی عزت ہے، عورت کی اتنی بڑی عزت ہے، اس پر انگلی اٹھانے سے پہلے لاکھ مرتبے سوچنا۔ کہہ دیا کہ یہ بدچلن ہے، پکڑا گیا، 4 آدمیوں کو لے کے آنا اور 4 اپنے چشمدید گواہ دینا، ایسا نہیں کہ انہوں نے کہا انہوں نے کہا، نہیں، اپنے آنکھوں سے مشاہدہ کرتے ہوئے، برائی کرتے ہوئے دیکھ کر عدالت کے اندر امیر کے سامنے، خلیفے کے سامنے، قاضی کے سامنے، حاکم کے سامنے اسے گواہی دینا، جب چل کر اس کی گواہی قبول ہوگی باقی کارروائی ہوگی۔
چوتھے نمبر پر اللہ لعان کا حکم بیان کرتے ہیں۔ لعان کا مطلب یہ کہ کسی پرائے عورت پر الزام نہیں، خود کی بیوی پر الزام دھر دیتا ہے۔ آئے دن ایسے کیسز سامنے آتے ہیں کہ اگر اسے جان چھڑانا ہے تو فوراً اس کے اپنے نوٹس کے اندر یہ لکھ دے گا کہ یہ بد چلن ہے، اب مجھے نہیں چاہیے۔ مقصد کوئی دوسرا ہوتا ہے، اب جان چھڑانا ہوتا ہے اور بیوی کو بدنام کرنا ہوتا ہے اور بیوی کے روب دبدبے اس کے اوپر قائم کرنے ہوتے ہیں، اس کی زبان بند کرنی ہوتی ہے، لعان کر دیتا ہے۔ فقہ کے اندر اسے لعان کہتے ہیں کہ بیوی بد چلن ہے۔ اللہ اس کا حکم بیان کرتے ہیں کہ اس کے تعلق سے بھی اس بندے کو، شوہر کو 4 گواہ لے کے آنا کہ بیوی کو برائی کرتے ہوئے 4 لوگوں نے آنکھوں سے دیکھا، اسے لے کے آنا۔ اور اگر نہیں لایا، اب اس کے دل میں تو یہ بات ہے، سوسائٹی میں، طرفین میں، سسرال میں، میکے میں بدنام تو ہو جائے گی، بچوں میں بدنام ہوگی۔ اب اللہ کہتے ہیں کہ چلو تیری تسلی کا ایک سامان کرتے ہیں، 4 گواہی کہاں سے لائیں گے؟ تو اللہ فرماتے ہیں کہ تو خود 4 قسمیں اللہ کی اٹھا لے۔ الٹا یہاں کیا ہوتا ہے معاشرے میں، قرآن سامنے رکھ دیا جاتا ہے اور لوگ تماشا دیکھنے کے لیے جمع ہو جاتے ہیں کہ بیٹا قسم کھا لے، بیٹی قسم کھا لے، اماں قسم کھا لے، اور بیچاری اس پریشر میں آ کے قسم کھاتی، چاہے سچی کھائے چاہے جھوٹی کھائے۔ اس سے کیا سمسار سدھر جاتا ہے؟ کیا دل میں سے اس کے اپنے وہ گمان اور جو تکلیفیں دور ہو جاتی ہے؟ اللہ کے کلام سے، اللہ کے نام کا ایک تماشا، ایک کھلواڑ ہوتا ہے۔ سوسائٹی کے اندر قرآن کے خلاف یہ عمل اکثر جگہوں پہ ہوتا ہے، نہ اس کی زندگی سدھرتی ہے نہ اس کی زندگی سدھرتی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ عورت کو نہیں، پہلے مرد کو قسم کھانا ہے۔ ایسے 4 مرتبہ قسم کھانا کہ اس کی بیوی خراب ہو چکی ہے، اللہ کی قسم، اللہ کی قسم یہ خراب ہو چکی ہے، اللہ کی قسم یہ خراب ہو چکی ہے، اللہ کی قسم یہ زنا کر چکی ہے، اور میں اس بات پہ بالکل سچا ہوں، اگر میں جھوٹا ہوں تو اللہ کی لعنت میرے اوپر نازل ہو۔ پھر اس کے بعد وہ یہودی ہو کر مرے گا، مشرک ہو کے مرے گا، کافر ہو کے مرے گا، اللہ بہتر جانے۔ پہلے تو بیوی کو قسم نہیں کھانا ہے، اور جو گمان کرتا ہے نا تو اسے قسم کھانی ہے 4 مرتبہ اللہ کے ذات کی، اور آخر میں لعنت کے تعلق سے اللہ کو للکارنا ہے۔ اور دوسرے نمبر پر اب بیوی کا نمبر آئے گا، اب بیوی قسم کھائے گی، اور قسم کھانے کے بعد اب دونوں کا رشتہ جڑ کر نہیں رہے گا۔ قسم کھلانے سے پہلے یہ سوچ لے، قسم اگر یہ کھائے وہی بات ختم نہیں ہوگی، پھر بیوی کو قسم کھلائیں گے۔ بیوی نے اگر قسم کھا لی، دونوں میں تفریق ہو جائے گی، یہ بیوی ہمیشہ کے لیے اس کے اوپر حرام ہو جائے گی۔ ایسا نہیں کہ قسم بھی کھلاؤ، بدنام بھی کرو، بے عزت بھی کرو، سمسار بھی کرو، بے عزت بھی کرو، قرآن کی قسم بھی کھلاؤ، لوگوں کے درمیان میں اس کا تماشا بھی بناؤ، اور پھر اس سے مزے بھی لو۔ اللہ کا غصہ ہے، فرمایا اب جب تو نے قسم ہی کھلایا بن دیکھے، اب تیری یہ بیوی نہیں رہے گی، باقی کا قصہ میں دیکھوں گی، اب اسے ہمیشہ کے لیے چھوڑ دینا۔ اب لوگ تماشا کرتے ہیں کہ قسم بھی کھلاؤ، سمسار بھی کرو، قسم بھی کھاتے جاؤ، سمسار بھی کرو۔ یہی بات میں بتا رہا تھا کہ سوسائٹی پٹ جاتی ہے ان آیتوں سے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بڑے غصے میں بیان فرماتے ہیں، بہتان باندھنا، کسی عورت کے اوپر تہمت لگانا بدکاری کا، اور اس میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قصہ بیان کرتے ہیں۔ میں اختصار کر کے بیان کرتا ہوں۔ حضرت عائشہ سفر میں پیچھے رہ جاتی ہیں، ایک پاک نفوس صحابی نکیل پکڑ کر، اونٹنی کی رسی پکڑ کر بھی مدینہ منورہ پہنچاتے ہیں۔ ان میں جو سب سے بڑا بدماش تھا، اس نے طوفان، بحران اٹھا دیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دل پاش پاش ہو گیا۔ حرم محترمہ کے اوپر اتنی بڑی بات آ گئی، چھوٹی سی بچی ہے، کم عمر نادان، نیند آ گئی، وہ سو گئی، پیچھے رہ گئی۔ تو اس پر لوگوں کے درمیان میں بہت ساری باتیں ہوئی، جتنے منہ اتنی باتیں۔ اللہ کو بڑا غصہ آیا۔ اللہ نے فرمایا کہ حضرت عائشہ پر جس نے جو باتیں کی اس کے برابر اسے گناہ، لیکن جو اس کا سرغنہ ہے نا، اس کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں والذی تولی کبرہ منہم لہ عذاب عظیم،
جو اس کا سرغنہ ہے، جس کی جڑ ہے، جس نے گمان کیا، اس کے لیے اللہ فرماتے ہیں بہت بڑا عذاب تیار کر کے اللہ رکھا ہے۔ لولا اذا سمعتموهم ظن المؤمنون والمؤمنات، اللہ نصیحت کرتے ہیں اور جب تم ایسی بات سنو مومنو، چاہے مائکے والے ہو، سسرال والے ہو، اڑوس پڑوس والے ہو، کوئی سوسائٹی والے، کوئی بھی انسان ایمان والا جب کبھی ایسی باتیں سنتا ہے، اللہ فرماتے ہیں وقالوا هذا افک مبین، تمہاری زبان سے کیوں نہیں لکھا کہ نہیں نکلا کہ یہ سری جھوٹ ہے؟ تم نے یہ کیوں نہیں کہا کہ یہ جھوٹی باتیں ہیں؟ جب تم پروو نہیں کر سکتے تو تم یہ باتیں کیوں کرتے ہو جس سے اللہ کو غصہ آتا ہے، عورت بے عزت ہوتی ہے؟ تماشا تو نہیں کرنا۔ اللہ فرماتے ہیں وَظَنَّ الْمُؤْمِنُ لَوْلَا سَمِعْتُمُوهُ، اور جب تم نے اپنے کانوں سے یہ بات سنی کہ عورت غلط ہے، تمہاری زبان سے فوراً کیوں نہیں نکلا کہ جھوٹ ہے؟ جس میں گواہ نہیں، اللہ یہ حکم دیتے ہیں کہ تم جھوٹ مانو، اور اگر گمان ہے اس کے راستے الگ ہے۔ گمان ہے پرو نہیں کر سکتا، لوگ ماننے کو تیار نہیں، جھوٹ کہتے ہیں، طلاق دے دے، بات ختم۔ اگر مرد پر اگر عورت کو گمان ہے پرو نہیں کر سکتے، خلا لے لے، بات ختم۔ شریعت کے مسائل کو چھوڑ کر قرآن سے کھلواڑ کرنا، اللہ کے احکام سے کھلواڑ کرنا، اللہ پہلے ہی بیان کیا کہ میں یہ باتوں کو تم پر فرض کیا ہوں، خبردار۔ آئندہ اللہ 11ویں نمبر پر فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا لیستأذنکم الذین ملکت ایمانکم والذین لم یبلغوا الحلم منکم 3 مرات۔ اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ لوگ جو باندیاں ہیں اور ابھی نابالغ بچے ہیں، وہ گھر میں داخل ہوتے ہوئے 3 مرتبے 3 اوقات کے اندر اجازت لے کر گھر کے اندر داخل ہونا۔ گھر کے اندر عورتیں ہیں، صبح میں نماز سے پہلے، اور عورتیں جو ہے سر کے اوپر سے اوڑھنی اتار کر رکھتی ہیں، دوپہر میں قیلولہ کے وقت میں بے تکلف رہتی ہے، عشاء کی نماز کے بعد جب سونے کی تیاری کرتی ہے بے تکلف ہوتی ہیں۔ تو چھوٹے چھوٹے ایسے جو نابالغ بچے ہوتے ہیں ان کے تعلق سے بھی اللہ فرماتے ہیں دستک دے کر، اجازت لے کر ایسے موقع کے اوپر ان چھوٹے بچوں کو بھی جانا۔ گھر کی جو باندیاں ہیں نا، ان کو بھی اللہ فرماتے ہیں کہ عورتیں اور باندیاں ہونے کے باوجود بھی کھٹکھٹا کے جانا۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور جو بچے بالغ ہو گئے وہ تو مردوں کے برابر، وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنْكُمُ الْحُلُمَ فَلْيَسْتَأْذِنُوا، اب یہ چھوٹے بچے جب بالغ ہو جاتے ہیں تو ان پر وہی احکام نافذ ہوتے ہیں جو بڑے لوگوں کے اوپر نافذ ہوتے ہیں۔ ان کو باقاعدہ طریقے سے سلام کرنا، اور سلام کرنے کے بعد میں اجازت ملے تو اندر داخل ہونا، اور اجازت نہ ملے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں واپس نکل کے آ جانا، گھر کے اندر داخل نہیں ہونا۔ 13ویں نمبر پر بوڑھیوں کے تعلق سے اللہ فرماتے ہیں والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نکاح، اب جو نکاح کرنے کی تمنا نہیں رکھتی ہیں، وہ نکاح کی عمر کو کراس کر چکی، اب کسی بھی صورت میں نکاح کی امید ہی نہیں، ایسی عورتیں البتہ اپنا منہ اپنے گھر کے اندر اور سر کا دوپٹہ اتار کر رکھ سکتی ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ان بڈھیوں کے لیے جو 70-80 کو پہنچ گئی، راشا ہے بدن میں، چلنا مشکل ہے، ایسی عورتیں البتہ ذرا بے تکلفی سے رہ سکتی ہیں۔ اَيَّضَعْنَ ثِيَابَهُنَّ غَيْرَ مُتَرَجِّيَاتٍ بِزِينَةٍ، لیکن چہرے کو پاؤڈر لگا کر، چہرے پر بڑھاپے میں بھی کاجل وغیرہ لگا کر ہیں تو پھر احتیاط برتنا۔ مہندی لگا کے رکھا ہے، ہاتھوں میں مہندی ہے، فرماتے ہیں کہ پھر تو ایسی بڈھیوں کو بھی اجازت نہیں ہے۔ وَإِن يَسْتَعْفِفْنَ خَيْرٌ لَّهُنَّ، اور اگر پھر بھی تم اگر یہ احتیاط برتتی ہو تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے، اور اگر ایسا نہیں بالکل اپنی جگہ رہتی ہیں، نہ صرف بناؤ سنگار کچھ بھی نہیں، تو فرمایا کہ دوپٹہ اتار کر رکھ سکتی ہو، یہ گھر کی بات ہے، سوسائٹی میں مارکیٹ کی بات ہے۔ اور 14ویں نمبر پر اللہ فرماتے ہیں کہ گھروں میں داخل ہوتے ہوئے سلام کر کے داخل ہونا،
تحیۃ من عند اللہ مبارکۃ طیبہ، اپنے ہی گھر میں داخل ہوتے ہوئے بیوی بچوں پر سلام کرنا، جیسے اب ہم جائیں گے السلام علیکم کہنا، اللہ فرماتے ہیں یہ اللہ کی طرف سے مبارک بھی ہے، تمہارے گھروں کے لیے، تمہارے بیویوں کے لیے دعا ہے سلامتی کی، اور پھر یہ پاکیزگی ہے، گھر کے اندر اچھے خیالات آئیں گے، پاکیزگی آئے گی، یہ اللہ بولتے ہیں۔ اور 15ویں نمبر پر اللہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں جاؤ تو وہاں بیٹھ کر رہنا جب تک کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اجازت نہ دے جانے کی، تو اجازت لے کر جانا اور اجازت کے بغیر اٹھ کر نہیں جانا، یہ اللہ تعالیٰ نے اس صورت کے اندر 15ویں نمبر کے اوپر 15ویں نمبر پر ارشاد فرمایا اور ذکر فرمایا۔ اور جو بندہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس سے باہر جائے گا نا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ حکم فرماتے ہیں وَاسْتَغْفِرْ لَهُمُ اللَّهُ، پوچھ کر جانے کے باوجود بھی اس کے گناہوں کی مغفرت کی دعا کرو۔ کیوں؟ حضور کی مجلس ہے، حضور نے بلایا، بیٹھ کر بات سنتے ہیں، اور کسی کو طہارت کی حاجت لگی، اب وہ جانا چاہتے ہیں، یا کوئی مارکیٹ میں جانا، یا گھر سے اخبار آ گیا ان کے لیے جاتے ہیں، حضور سے اجازت مانگتے ہیں، حضور جانے کی اجازت دیتے ہیں، اللہ فرماتے ہیں پھر بھی مغفرت کی دعا کرو۔ کیوں؟ آپ کی مجلس سے امام الانبیاء، دنیا کی کوئی مجلس بیوی بچے افضل نہیں، مرے تو بھی یہی مرنا تھا، مگر جاتا ہے نا، تھوڑا بہت تو دال میں کالا ہے، مغفرت مانگو کہ میرے سے، میری باتوں سے افضل اسے دنیا ہے، اللہ اسے معاف کر دے، اس کے پیچھے دنیا لگی ہوئی ہے، اللہ بھی میری مجلس میں بھی بیوی بچوں کا خیال ہے، گھر سے اخبار ہے، گھر سے بلاوا ہے تو نکل کے جاتا ہے نا، تو اللہ معاف کر دے۔ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مجلس کی شان ہے جو اللہ بیان کرتے ہیں، اور وہ بھی صحابہ کے تعلق سے۔ اور آپ کہاں ہیں؟ میں اور آپ کہاں ہیں؟ صحابہ کے تعلق سے۔ اللہ تعالی ہمیں معاف کرے۔ 16ویں نمبر پر اللہ تعالی فرماتے ہیں لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم بعضا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بلاوے کو آپس میں ایک دوسرے کے بلاوا اور ضیافت اور دعوت کی طرح مت سمجھو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بلاوا اللہ کا بلاوا ہے، اور اللہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا بلاوا بندے کے لیے واجب بن جاتا ہے۔ مسئلہ کیا؟ بلال ادھر آنا، یہ واجب ہے بلال کو آنا۔ ابو ہریرہ ذرا ادھر آنا، ابو ہریرہ کے لیے آنا واجب ہے، اگر نہیں آئے حرام ہے۔ یہ مسئلہ ہے۔ اللہ فرماتے ہیں یہ مسئلہ کہاں سے نکلا؟ اس آیت کریمہ سے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بلاوے کو دعاء رسول بینکم کدعاء بعضکم بعضا، تم آپس میں ایک دوسرے کو جس طریقے سے آواز دیتے ہو، بلا لیتے ہو، اس طریقے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بلانے کو مت سمجھو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بلاتے ہی لبیک کہنا واجب ہے، اور نہ آنا حرام ہے۔ اور آگے اللہ تبارک و تعالی اس کے اندر جو میں کوڈ کیا ہوں، آخری بات اور آخری آیت ہے، قیامت میں جو بت ہے نا، دیوی دیوتاؤں کی جو بات چلتی ہے، یہ دیوی دیوتا ایسے ہی پتھر ہے، نہ کان ہے نہ آنکھ ہے، نہ کسی کے احتیاج کو پورا کر سکتے، یہیں ختم ہوں گے، ایسی بات نہیں۔ اللہ فرماتے ہیں یوم یحشرہم وما یعبد من دون اللہ، پجاری کو بھی اللہ بلائیں گے، اور جن کی پوجا کرتا تھا نا ان کو بھی حاضر کریں گے۔ اگر کسی مرری چٹو کی پوجا ہوتی تھی نا، مرری چٹو بھی آئے گا۔ اگر کسی کے سامنے اور پیچھے کی اگر پوجا ہوتی ہے نا، وہ جانور بھی وہاں حاضر ہوگا۔ بندر کی اگر پوجا ہوئی، بندر اور بہادر بھی حاضر ہوگا۔ چیٹی کی اگر پوجا ہوئی، چیٹی کو اللہ حاضر کرے گا۔ پتے کی، کسی گل پھول کی، فرماتے ہیں وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، پوجا کرنے والوں کو بھی جمع کریں گے، اور جن کی پوجا کی گئی ان کو بھی جمع کریں گے۔ وَيَقُولُ أَأَنْتُمْ أَضْلَلْتُمْ عِبَادِي هَؤُلَاءِ، اور ان سے اللہ پوچھیں گے کیا تم نے ان بندوں کو تمہاری پوجا کرنے کے لیے اکسایا، تم نے ابھارا، اللہ کو چھوڑ کر تمہاری پوجا کرنے کے بعد تم نے کی؟ أَمْ ضَلُّوا السَّبِيلَ، کہ یہ اپنے آپ بہک گئے؟ قالوا سبحانك ما كان ينبغي لنا ان نتخذ من دونك من اولياء،
کان پکڑ کر کہیں گے سبحان اللہ، کتنا بڑا الزام اللہ، ہمارا ایک کیسا حق بنتا تھا کہ آپ کو چھوڑ کر ہم پتھر ہیں، جانور ہیں، ہم ان لوگوں کو اپنی طرف کیسا راغب کر سکتے ہیں کہ ہماری پوجا کرو۔ سبحان، یہ بہت بڑا الزام ان لوگوں نے ہمارے اوپر دھر دیا۔ ہم نے کبھی منہ کھول کر نہیں کہا کہ ہم تمہارے حاجت روا ہیں، ہمیں یہ حق نہیں پہنچتا، یہ ممکنات میں سے نہیں، وما کان ینبغی لنا، ہمارے زیب نہیں دیتا تھا کہ آپ کو چھوڑ کر ہم کسی کو یار و مددگار بناتے، ولیکن متعتم وآباہم حتی نسوا الذکر وکانوا قوما بورا، آپ نے ان لوگوں کو ڈھیل دی، آپ نے سر و سامان دیا، یہ وہ لوگ اس میں پڑھ کر انجوائے کرتے ہوئے شرک کے اندر مبتلا ہو گئے، آپ کے قرآن کو، آپ کی نصیحت کو بھلا دیا۔ بڑی بدترین قوم ہے میرے پروردگار، پتھر بھی کہے گا، بندر بھی کہے گا۔ اللہ تعالیٰ شرک سے بچائے، اور جتنے احکام اللہ نے سورہ نور کے اندر ذکر فرمائے، پردے کے بھی احکام تھے، غالباً میں نظر انداز کر کے پڑھنے کے اندر نکل گیا، اللہ معاف کرے۔ سبحان اللہ و بحمدی، سبحانک اللہم و بحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت، ونستغفرک ونتوب الیک۔